کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں. آپ ایجوکیشنسٹ ہیں اور آپ سوسائٹی کے اندر بھی آپ ان کی خدمات دیکھتے رہتے ہیں بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ. ان سے ہم جانیں گے کہ یہ کیا سوچتی ہیں معاشرے کی ایک کیا تلخ حقیقت پکچر ہمارے سامنے رکھتی ہے. آپ رائٹر بھی ہیں, شاعرہ بھی ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہیں جی پروفیسر سمیرہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سمیرہ صاحبہ؟ میں ٹھیک ہوں. میں عائشہ, آپ کیسے ہیں؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو سو مچ. پروفیسر صاحبہ بتائیے گا آپ کیا دیکھتی ہیں بینگ ایجوکیشنسٹ, بینگ ایک سوشل ایکٹیوسٹ, بینگ اے رائٹر, کہ یہ جو ایک تلخ حقیقت ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بیٹی کے تربیت کے ساتھ ساتھ جو بیٹے کی آزادی ہے, یہ فرق کیوں ہے, کہاں سے یہ آیا ہے اور کس طرح سے یہ ہماری سوچ میں رچ بس گیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کا جو موضوع ہے نا, یہ بہت حساس ہے. Obviously. اس کے کئی سارے پہلو ہیں جن پر ہم فردر بات کریں گے. آپ نے جو سوال کیا کہ آئی کہاں سے ہے یہ سوچ, یا یہ تقسیم کیسے ہوئی ہے, جی بیسیکلی سب سے پہلے ہمیں اپنا جو دین ہے نا اس کی طرف دیکھنا ہے. تو دین ہمیں تو بہت خوبصورت بیٹی کی جو ہے وہ ایک معیار سیٹ کر کے بتاتا ہے, اور اس میں سب سے پہلی جو بڑی مثال ہمارے پاس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بالکل. اور آپ نے بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ جو محبت اور جو بی بی کے ساتھ پیار احترام ڈیولپ کر دیا, میرا خیال ہے کہ اگر اس کو دیکھا جاتا یا اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کیا جاتا تو یہ جو ہمارا آ گیا ایک ڈفرنس آ گیا, یا ہماری ایک جو ہے وہ گیپ آ گیا, وہ شاید نہ آتا. آج ہمیں اس ٹاپک پر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی. آپ دیکھیں کہ بی بی جب تشریف لاتی ہیں تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر آپ ان کے حال احوال کی خبر لیتے ہیں, پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کے ساتھ جگہ پہ ان کو بٹھاتے ہیں. اب پھر وہ معاشرہ کیسا ہے, اب یہ دیکھیں وہ معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پہ عورت کی تکریم ہی نہیں ہے حضور کی جو ہے نبوت کے اعلان سے پہلے, تو تکریم ہی نہیں ہے. اب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے, بیٹی کا کوئی وہ احترام کا رشتہ تو خیر بہت دور کی بات ہے, پیدا ہوتے اس کی ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسے معاشرے میں حضور نے ایک بالکل ایسا معیار سیٹ کر کے دیا کہ جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے ایک مثال ہے, ایک مسلم معاشرے کے لیے. اب یہاں پر آ جاتا ہے پھر آگے جب ہمارا کلچر آ جاتا ہے, ہمارا ملک آ جاتا ہے. اب سب سے پہلے تو میں مثبت بات کروں گی جس کی میں نے تبدیلی دیکھی ہے, وہ یہ ہے بحیثیت استاد میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے مثبت پہلو اب سوسائٹی کے اندر داخل ہو گئے ہیں. صحیح. بچیاں اب بااعتماد بھی ہیں, والدین ان کا احترام اور پیار بھی کرتے ہیں, اور ان کی رائے کو بھی اہمیت دیتے ہیں. چیزیں بدل رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مکمل طور پر بدل رہی ہیں یا مکمل طور پر بدل گئی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ تبدیلی ہے. یہ مثبت سوچ ہے, اور اس میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جو ہے وہ روایتی سوچ کا حامل دیکھا ہے, اور بہت میں نے نارمل سے لوگوں کے ساتھ جو پیرنٹس کے ساتھ میری ڈیلنگز ہوتی ہیں, میں نے ان کو بہت اچھی وسیع سوچ کا حامل دیکھا ہے. تو اس کا میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے. ضروری ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ کہیں بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونے سے یا بہت کم پڑھے لکھے ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ ہم کچھ لوگوں سے یہ بھی سنتے ہیں پیرنٹ سے کہ ہم بیٹیوں کو محدود آزادی اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکے. یہ جملہ کس حد تک درست ہے؟ یہ جملہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اس لیے درست نہیں ہے کہ بیٹی کو صرف تحفظ کے نام پر جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ آپ اس پر سختی کریں, آپ اس پر بیجا پابندی لگا دیں. اب یہ تحفظ بیٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اب بیٹے کو آپ اتنی آزادی دے دیں کہ وہ اپنی مرضی سے باہر جا رہا ہے, وہ اپنی مرضی کے دوستوں سے مل رہا ہے, اور وہ آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں یہ کچھ ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. تو بیٹے, میرا خیال ہے کہ میں جو سمجھتی ہوں بحیثیت ماں, کیونکہ میں ایک بیٹے کی ماں بھی ہوں, تو یہ جو بیٹے کی تربیت ہے نا اس دور میں وہ بیٹی سے زیادہ مشکل ہے. بیٹا رات کو 12 بجے آتا ہے, اس سے سوال نہیں ہوتا. بیٹی رات کو 12 بجے گھر آتی ہے, اس سے سوال کیوں؟ اس سے سوال اس لیے ہے کہ چلیں ٹائم کی کچھ لیمٹس کی میں قائل ہوں, اور میں اس کو مانتی ہوں کہ بیٹی کے کچھ حدود ہیں. بیٹے کے لیے بھی obviously ہونے چاہیے, لیکن اگر آپ کو یاد ہو, مجھے اچھے سے یاد ہے بچپن میں جب اسکول ٹائم تھا, یعنی مجھے اپنا جو ٹائم یاد ہے, جو مغرب کی اذان ہو جاتی تھی اس کے بعد بھائی کو گھر سے باہر جانے کی اجازت بالکل ایسا ہی ہے کہ بھائی اب تم نے گھر سے باہر نہیں جانا. اور اب ہمارے بچے جو ہیں وہ عشاء کے اذان کے بعد باہر نکل جاتے اور فجر کے بعد گھر آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں نے بھی والدین کو تھوڑا سا اس طرح ان کی نفسیات کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا, اور کچھ سوسائٹی میں ایسے جو ہیں وہ حادثات اور واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ جس سے والدین ڈرتے بھی ہیں, جس کی وجہ سے بچے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو پیرنٹ, لیکن یہ صرف ہم ایک معاشرتی سوچ کہہ سکتے ہیں, قدامت پسندی کہہ سکتے ہیں, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیٹی کو تحفظ کے نام پر آپ بالکل اس کی لیمیٹیشنز جو ہیں وہ اتنی سخت کر دیں کہ وہ سختی کے ضمن میں آنے لگے. آپ اس کی
سوچ کا احترام نہ کریں, آپ اس کی رائے کا احترام نہ کریں, آپ اس کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کی عزت نہ کریں, یہ چیزیں جو ہیں یہ گھر میں ڈیولپ کی جاتی ہیں, اور اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. انہوں نے اپنے بچوں کی لمٹس کو, جو آپ نے وقت کی بات کی ہے نا, یہ والدین نے طے کرنی ہے. بچہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. اب یہ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت میں, پرورش میں آپ نے چیزیں شامل کرنی ہیں, تربیت میں شامل کرنی پڑے گی نا. تو اب آپ دیکھیں, اگر میں آپ کو ایک بالکل جو ہے وہ دین کے ساتھ ساتھ ایک صوفی فکر کی بات بھی بتاؤں نا, تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے صوفی اعظام ہیں ان کی جو تربیت ہے, وہ مرد ہیں نا سارے, ان کی جو تربیت ہے وہ ان کی والدہ نے کی ہے. موسٹلی ایسے تھے کہ جن کے باپ بچپن سے وصال فرما گیا اور ان کی ماؤں نے ان کی تربیت کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیسی عورتیں تھیں کہ انہوں نے اتنے جو ہے وہ ایسے علمی اور روحانی بیٹے اس کائنات کو عطا کیے. تو یہاں پر میں پھر بھی یہ بات کہوں کہ اگرچہ دونوں کی میں قائل ہوں کہ دونوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, لیکن ماں کا بہت زیادہ بڑا تاثر ہے, اور پھر ماں کی بھی ذہنی آزادی کا بڑا, ماں کی بھی ذہنی آزادی بہت ضروری ہے. اس وقت آپ کیا سمجھ رہی ہیں, بیٹے کی تربیت کی بات کریں یا بیٹی کی تربیت کی بات کریں, ہم غلطی کہاں پہ کر رہے ہیں, پیرنٹس جو ہیں وہ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں ان کی پرورش میں؟ والدین جو غلطی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ بیٹے کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے, تو اس لیے سوسائٹی سے اتنا زیادہ متاثر نہیں کرتی, تو اس کو بہت ساری چیزوں کی آزادی دے دی, اور بیٹی کو انہوں نے جو ہے وہ کچھ چیزوں میں بہت زیادہ بات. دیکھیں ہمارا جو ملک ہے نا, اس میں قبیلے بھی ہیں, اس میں صوبے بھی ہیں, اس میں زبان کا, رہن سہن کا کلچر بہت مختلف ہے. یہ چیز ہم بھول نہیں سکتے نا, ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب یہاں پر میں اور آپ جس شہر میں بیٹھے ہیں وہاں پہ ڈیفرنٹلی لوگوں کے مائنڈ سیٹ تھوڑے سے مختلف ہوں گے, لیکن ہم جب اپنے آبائی علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ وہاں پر مائنڈ سیٹ آج بھی قدامت پسندی والے ہیں. تو اس لیے بچیوں کی وہاں پر تربیت کے بڑے سخت مراحل ہیں, اور بچیوں کی جو ہے, اور یہ چیز بچی کے اندر کیا پیدا کرتی ہے, احساس کمتری, اور بچی کے اندر خوف پیدا کرتی ہے. اچھا ایک چیز, ایک تو بیٹیوں کی آپ نے بات کی کہ ان کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں, خوف آ جاتا ہے, احساس کمتری آ جاتی ہے, سیلف کانفیڈنس کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے. لڑکوں کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, اگر کوئی غلطی کرتا ہے یا بات نہیں مانتا تو کہا جاتا ہے کہ لڑکا ہے, یہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں. یہ جملہ بول کے ہم بالکل بات کو جو ہے وہ سر سے اتار دیتے ہیں. یہ چیز لڑکے کے لیے اتنی خطرناک ہے کہ پھر اس کا پوری زندگی پر تاثر پیدا ہوتا ہے. وہ جب بحیثیت بیوی کسی عورت کو ڈیل کرتا ہے تو اس کا بیہیویئر وہی ہے جو اس نے سوسائٹی میں, معاشرے میں, یا جو اس کو آزادی دے دی گئی اس نے وہی اس کے ساتھ سلوک کیا. اور بچی کے اندر وہ خوف اس لیے ہے کیونکہ بچی کو بیٹی کی حیثیت سے بھی جو ہے وہ چپ رہنا سکھایا گیا, اور پھر وہی چپ اس کو بعد میں بیوی کی حیثیت سے بھی رہنا پڑتا ہے. تو یہ جو خوف ہے یہ اس کے اندر پیدا کر دیا گیا, اور پیدا کس نے کیا, اس کے ماحول نے کیا, اس کی سوسائٹی نے کیا, اور اس کے والدین نے بھی کیا, جس کی وجہ سے وہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ نہیں بدل رہا. لیکن جن لوگوں نے وقت اور حالات کے تقاضوں کو سمجھا ہے ان کی بیٹیاں بڑی کامیاب ہیں. اور اس طرح جو ہے, جیسے میں اپنی اگر مثال دوں تو میں نے جب یونیورسٹی میں پڑھا تو اس زمانے میں تو لوگ بہت کم بیٹیوں کو یونیورسٹی میں بھیجتے تھے, اور کو ایجوکیشن میں تو بالکل نہیں بھیجتے تھے. لیکن میرے فادر ملک سے باہر رہتے تھے تو انہوں نے بڑا میرے فیصلے کو آن کیا, اور میں نے کو ایجوکیشن میں ایجوکیشن حاصل کی. سیم کریڈٹ گوز ٹو مائی ڈیڈ. میں ہمیشہ ان کا شکر گزار رہتی ہوں کہ میری فیملی میں واحد میں اکیلی لڑکی ہوں گی. میرا بیک گراؤنڈ ایک وہ چودھریوں والا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے, پھر وہ جس طرح ہوتے ہیں کہ لڑکی کو باہر بھی نہیں نکالنا, ٹی وی پہ بٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے. تو انہوں نے پوری فیملی سے ٹکر لے کے انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے اس کی تربیت کرنی ہے, تعلیم دینی ہے, وہ اگر کچھ کرنا چاہتی ہے, جاب کرنا چاہتی ہے, انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہے, میں کیوں اس کو روکوں. پوری فیملی سے ٹکر لے کے انہوں نے کہا نہیں, میں نے اپنے بچوں کو. کتنی پیاری آپ نے بات کی. اب دیکھیں انہوں نے ایک خود مختار اور ایک جو ہے وہ کانفیڈنٹ بیٹی اپنی سوسائٹی کو دی ہے. الحمدللہ. تو یہ کس نے کیا ہے, یہ والدین نے کیا. یہ اعتماد, آپ کی کامیابی کے پیچھے انہیں کا دیا ہوا اعتماد ہے, میری کامیابی کے پیچھے انہیں کا دیا ہوا. اور ہم نے پھر ان کے اس ٹرسٹ کو ہم نے بریک نہیں ہونے دیا. بیٹی پہ ٹرسٹ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. میں نے بحیثیت استاد بھی یہ دیکھا ہے کہ بچیاں جب میرے ساتھ آتی ہیں اپنے پرابلم شیئر کرتی ہیں تو میں انہیں یہ کہتی ہوں کہ آپ اس طرح میرے ساتھ بات کریں کہ جیسے اپنی ماں سے کرتی ہیں. تو پھر وہ ایک دن بچی نے مجھے کہا کہ میڈم ہم آپ سے زیادہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, ہم اپنی مما سے اس طرح بات نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ سننا, بچے کو سننا نہیں جاتا نا, اور بچے کو جو ہے وہ اس کی بات کی شاید ایکسیپٹنس نہیں ہے, یا اس کی بات کو اس طرح قبول نہیں کیا جاتا. تو بچی نے فوراً کہا نہیں میڈم اس طرح نہیں,
میں آپ سے جب بات کرتی ہوں تو میں ریلیکس ہو جاتی ہوں. تو اب اس میں بھی جو ہے وہ خواتین کے کئی سارے مسائل ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم کے مسائل ہیں, ان میں میں نے جو پچھلے 3-4 سالوں سے اسلام آباد کے اندر بھی جو میں نے کیسز دیکھے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد چونکہ پیرنٹس کے ساتھ جو بچوں کا ناظرین ریلیشن ہے, یعنی کہ بچے جو باہر دوست ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ انہیں گھر سے ملنے چاہیے, یعنی پیرنٹس کے ساتھ جو دوستی ہونی چاہیے, اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا اہم فیکٹر ہے. اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں, بٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, بڑا ہی اہم ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ٹاپک کو دوبارہ کنٹینیو کرنے سے پہلے ایک رپورٹ کی جانب ہم بڑھ لیتے ہیں. ایک رپورٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں پاک پتن کشتی کے حوالے سے. اس پر ایک رپورٹ ہے, تو آئیے ذرا پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. جی, پاک پتن شریف میں دریائے ستلج کی تند و تیز لہروں کے بیچ ملاحوں نے عزم اور ہمت کی ایک نئی مثال قائم کر دیا. دن رات کے انتھک محنت اور لاکھ روپے کی مالی سے خطیر رقم سے تیار کیا گیا یہ عظیم و شان بیڑا اب پاک پتن, پاریو والا, ویاڑی, بہاول نگر, چشتیاں, ہارون آباد, فوٹا عباس کی عوام کے لیے ایک بہت بڑی سہولت بن چکی ہے. 2 طاقتور ٹریکٹروں کی مدد سے پانی میں چھوڑے جانے والا یہ بیڑا نہ صرف مسافروں بلکہ مال بردار گاڑیوں کے لیے بھی بآسانی دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کی طاقت رکھتا ہے. اس اقدام سے جہاں گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو, وہاں شہریوں کے وقت اور ایندھن کی بھی خاطر خواہ بچت ہو رہی ہے. بیڑے کا فائدہ ہے جی, بلاڑا حسن کا ہے, بلاڑا لکھو کا ہے, بلاڑا دلاور ہے, موزہ ممو کا ہے, کالیے شاہ ہے, بہادر کا ہے. یہ جڑے نزدیک ہیں نا, انہاں لوگاں نوں بہت فائدہ ہے بیڑے بناون دا. ماشاءاللہ جدوں سیلاب دے وچ مشکلات بندی ہے, یہ ملا تے گھر دا سامان بھی لے جاندے ہیں, بکریاں, مال ڈنگر بھی لے جاندے ہیں, دانا پھکا ہے جیڑا فصل دا جو بھی ہوے وہ سب کچھ لے جاندے ہیں. تے الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ ہے, اسی بہت خوش ہیں. دیکھیں جتنا ان لوگوں نے اس پر خرچہ کیا ہے اور جتنا یہ سب کیا ہے نا, اس سے تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں اور بہت زیادہ مضبوطی ہے. ملاحوں اور اہل علاقہ کا مزید کہنا ہے کہ اس بیڑے کی بدولت 2 اضلاع کے درمیان تجارتی اور بھائی چارے کی نئے راستے کھل گئے ہیں. لوگوں کے مطابق حکومت کو چاہیے کہ عوامی ہمت کے اس نمونے کی حوصلہ افزائی کرے تاکہ پسماندہ علاقوں کے مکینوں کو بہتر سفری سہولیات میسر آ سکے. سیلاب جیسے قدرتی آفات میں بھی یہ بیڑا سب سے زیادہ جو ہے وہ محفوظ ترین سفر مانا جاتا ہے. ریسکیو میں بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے. کیمرامین راشد ہجرا کے ساتھ نذیر احمد کھرل, بیورو چیف سچ ٹی وی, پاک پتن شریف. ویلکم بیک ناظرین. واقعی اس طرح کے جو انیشیٹیوز ہوتے ہیں یا لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اگر کچھ بنا رہے ہیں, کچھ کام کر رہے ہیں, تو انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ خدا نخواستہ قدرتی آفات جیسے سیلاب کی انہوں نے بات کی, تو اس میں یہ چیزیں ہمارے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت, جب آپ کے پاس اس طرح کے بیڑے ہوں گے تو آپ لوگوں کو محفوظ مقامات پہ شفٹ کر سکتے ہیں. کچھ آپ کے جو کھانے پینے کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں آپ ان کو شفٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے اگر انیشیٹیو ہو رہے ہیں, لوگ اگر کچھ اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں, تو انہیں واقعی اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک اور رپورٹ کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. یہ نوشہرہ سے یہ رپورٹ ہے. ہیلتھ کی ہم نے اس سے پہلے جو ٹاپک تھا ہمارا اس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ صحت بہت زیادہ ضروری ہے. جہاں ہم نے کھانے پینے کی بات کی, انسان ہے بیمار ہو سکتا ہے, تو اب جب بیمار ہوتا ہے تو وہ رخ کرتا ہے ڈاکٹر کا. اب اسے کیا پتا کہ وہ ڈاکٹر اصلی ہے کہ نقلی ہے, یعنی جعلی ڈاکٹر ہے یا واقعی مستند ڈاکٹر ہے, ڈگری ہولڈر ڈاکٹر ہے, اس کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے, لائسنس اس کے پاس موجود ہے. اب یہ چلے پڑھا لکھا بندہ تو دیکھ لے گا, لیکن جو نہیں پڑھے لکھے یا جو سادہ ہے, گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں, انہیں کیا پتا کہ یہ واقعی میں ڈاکٹر ہے نہیں. تو جعلی ڈاکٹر کے حوالے سے یہ نوشہرہ سے رپورٹ ہے, آئیے دیکھ لیتے ہیں. نوشہرہ فیروز ٹھارو شاہ سمیت ضلع بھر میں درجنوں عطائی ڈاکٹر DHO نوشہرہ فیروز کی ملی بھگت سے کھلے عام کلینک چلا رہے ہیں, جہاں پر شہریوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں, جو بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اسپتالوں میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے شہری عطائی ڈاکٹروں پر علاج کرا رہے ہیں, جس پر MBBS ڈاکٹروں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ اصل میں یہ چیز ہے کہ جتنے بھی کویکس ہیں وہ انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں, اور جتنی بھی بیماریاں ہیپاٹائٹس ہے یا اور ڈیزیز ہیں یہ پھیلا رہے ہیں, کیونکہ ایک ہی سرنج کا استعمال کرنا یہ ساری چیزیں, تو نہ تو ان کے پاس جو ہے وہ کوئی مستند صنعت ہے نہ اور کوئی ڈگری ہے, بلکہ کچھ تو لوگ ڈسپینسر ہیں, کچھ کا کورس جو ہے وہ ڈسپینسر بھی نہیں کیا ہوا ہے, ایسے ہی کویک ہو کے جو ہے وہ کلینک چلا رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ مقصد ہے کہ وہ جتنے بھی اتنی پاپولیشن ہے تھارو شاہ کی, تو کافی تعداد میں جو کویکس ہیں تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. یہ کل مہنگائی کا دور بھی ہے, تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا عطائی ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں,
اور وہ اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. ایسی کوئی دوائی نہیں ہے جو 100 روپے میں مطلب فیس بھی ہو جائے اور میڈیسن بھی ہو جائے سوائے ایک چیز کے کارٹیکوسٹیرائڈ ڈیکسامیتھازون یہ لگاتے ہیں اور عارضی طور پہ بچہ جو ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں یا آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈرپ میں اس میں ڈالتے ہیں ملٹی بایوٹ ایک انجیکشن اور پلس ڈیکسامیتھازون یہ ڈال کے اور اس کے بعد جو ہے بھیج دیتے ہیں. بھائی عارضی طور وہ قدر فائدہ ہو گیا. جو اتھارٹیز ہیں گورنمنٹ کے سیکریٹری لیول سے لے کے نیچے DHO لیول تک ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر تک अताई डॉक्टरनि जी जेकी घणी फुरमार आहे उन जे करे आहे त हू पैसा तमामु घटि था वठनि ऐं हुननि खे इन शइ जी ख़बर कान्हे का त कहिड़ी शइ मां कहिड़ी दवा मां केतिरो नुक़सानु आहे केतिरो फ़ाइदो आहे. असां वटि हिकिड़ी उमूमन हूंदी आहे कार्टीसोन उहा तमामु घणी इस्तेमालु था कनि उन जे करे वो रोज़ बरोज़ 2 ॾींहंनि में 3 ॾींहंनि में मरीज़ त ठीकु थो थी वञे पर हुन जा जेके साइड इफेक्ट आहिनि उनजो तमामु घणो नुक़सानु थो थिए. केतिरा ई अथई डॉक्टर आहिनि जंहिंखां काफ़ी कुझु पेशेंट मुतासिर थिया आहिनि हुनजी डेथ थी वई आहे ऐं काफ़ी दुनिया मां हलिया बि विया आहिनि. हुनखे इहा बि ख़बर न आहे त दूरबीन कीअं इस्तेमालु थींदी आहे. हुनखे इहा ख़बर न आहे त अपर हाइपर टेंशन छा थींदो आहे. हुनखे इहा ख़बर कान थी पए अथई डॉक्टर खे लो हाइपोटेंशन छा थींदी आहे. डॉक्टर हिते अथई डॉक्टर एतिरा थिया जो डॉक्टरनि खे वारो नथो मिले. उन्हनि खां जेको आहे मंथलियूं था वठनि उन्हनि जो हिकु ॾींहुं बाक़ाइदे हुनजा शटर डाउन करे पुरफानी शाम जो वरी चवंदा असां वञो पियो त जेको आहे ताला खोले छॾियो. हमारे शहर में जो ये इशू है तमाम अहम इशू है जिस पे आप रिपोर्ट बना रहे हैं. ये बहुत अहम इशू है. इस पे हम ये कहना चाहते हैं कि ठारू शाह में समाजी तंजीमों ने बार बार समाजी कारकुनों ने बार बार आला इख्तियारों को इतला किया है कि ठारू शाह में अतई डॉक्टरों ने जो लुटमार मारी है और अनरजिस्टर्ड डॉक्टर हैं जो मेडिसन एंटीबायोटिक के हेवी डोज इस्तेमाल करके मरीजों को दे रहे हैं. मरीज उन हेवी डोजों की वजह से बड़ी बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं. ये हमारे पास बड़ा इशू है और बड़ा मसला है जिसकी वजह से आम इंसान जो है बड़ी मुश्किलात का सामना दे रहा है. नौशेरो फिरोज और ठारू शाह समेत जिला भर में अताई डॉक्टर अवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे. इलाज के नाम पर मौत बांट रहे हैं. ना तजुर्बेकार नौजवान अताई क्लिनिक पर काम कर रहे हैं जो इंतहाई खतरनाक है. डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की मिली भगत से ठारू शाह समेत जिला भर में अताई क्लिनिक खुलेआम चल रहे हैं जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं. उन्होंने महकमा सेहत के हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ठारू शाह नौशेरो फिरोज समेत जिले के मुख्तलिफ शहरों में अताई डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इंसानी जानों को जाया होने से बचाया जाए. कैमरा टीम मोहम्मद अली सुमरो के साथ तनवीर कुरैशी, सच न्यूज़, नौशेरो फिरोज. वेलकम बैक नाज़रीन. ऑब्वियसली इस पे वक्त हुकूमत को सोचना होगा कि जल्द से जल्द कोई ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि जो ये जाली डॉक्टर्स बैठे हुए इन सारी जानों से खेल रहे हैं उनसे जो है वो लोगों को महफूज किया जाए. ये एक अहम सीरियस इशू है. इस पर सोचने की हमें ज़रूरत है. वेल वापस टॉपिक की तरफ आते हैं. प्रोफेसर साहबा, हम ब्रेक पे जाने से कबल बात कर रहे थे कि हमारे आज के बच्चे जो हैं, बच्चियाँ, बेटी की बात करें या बेटों की बात करें, बाहर दोस्त तलाश करते हैं ताकि अपने मसाइल या कोई इशू, इंसान है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है, सलाह मशवरा करना है, तो वो बाहर कोलीग से या फ्रेंड से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. आप नहीं समझती कि ये जो फ्रेंड सर्कल है या ये जो ये कम्युनिकेशन है ये पेरेंट्स के और बच्चों के दरमियान होनी चाहिए? क्योंकि हम देखें बेटे के साथ कहीं ना कहीं हम फ्रैंकनेस रख लेते हैं लेकिन बेटी को हम महदूद कर देते हैं कि वो अपने दिल की बात हमें बता दे, उसको कोई मसला है, कोई परेशानी है, वो माँ के साथ या बाप के साथ शेयर कर ले. तो ये जो गैप आ रहा है पेरेंट्स में और बच्चों में, इसको कैसे हम ओवरकम करें? क्योंकि वो बच्चा अगर जब बाहर दोस्ती तलाश करता है या ऐसा सहारा तो वो ऑब्वियसली खसारे में जाता है. मैं विश इसका एक ही हल है हमारे पास और वो है कि आप अपने बच्चों की बात को सुनें और उसको दबाएं नहीं. अगर आपकी बेटी आपके पास कोई भी इशू डिस्कस करती है, वो उसका रूटीन मैटर हो सकता है. जैसे मेरे कॉलेज में बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो कि बाइक्स पे अब आती हैं और रोड इशू हो सकता है. अब देखिए ना, ये भी एक माशरे का पॉजिटिव चेहरा है कि बच्चियां इतनी बाएतमाद भी हैं, वालिदैन एतमाद भी करते हैं और मैं हमेशा जो है वो उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ. अब ये भी तो वो भी तो वालिदैन की बेटी है ना, तो उन्होंने कितना कॉन्फिडेंस दिया, बच्ची रोड पे आती है. अब इसी तरह बच्ची को कोई इशू हो सकता है, बच्ची को कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर दोस्तों में कई सारे इश्यूज हो सकते हैं. आप बच्ची को दबाएं नहीं, बल्कि आप माएँ क्या करती हैं, ख़ास तौर पर माएँ ये करती हैं, ये मैंने देखा है और मैंने लोगों को इस पर बात भी की है और समझाने की कोशिश भी की है कि बच्चे को पहले बोलने दें, उससे सुने, उससे सुनते सुनते आपको पता चल जाएगा कि असल इशू कहाँ पर है. लेकिन जब आप कहते हैं अच्छा तुम चुप कर जाओ, तुम लड़की हो, अच्छा ये बात किसी और को नहीं मत बताना,
اسے لگے گا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کتنا ان یوزول ہے کہ میں اسے کسی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتی، اور یہ چیز اس کے اندر خوف پیدا کر دیتی ہے، اس کے اندر عدم اعتماد پیدا کر دیتی ہے، اور اسے پھر کوئی ایسا ریلائبل جو ہے وہ ریلیشن نہیں ملتا والدین کی طرف سے، جب نہیں ملتا تو پھر اسی کے جو نیگیٹو افیکٹس آتے ہیں، پھر اس کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، اور اسے پھر جو ہے وہ اس کا پھر سوسائٹی میں جو منفی لوگ ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اسی فائدے سے ہم نے اپنے بچیوں کو جو ہے وہ بچانا ہے۔ بیٹیوں کی رائے، دیکھیں ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، شادی کے حوالے سے اگر میں بات کروں، اسلام نے بھی یہ رائٹ بیٹیوں کو دیا ہوا ہے کہ آپ ان کی پرمیشن کی اجازت سے رضامندی جو ہے وہ آپ ضرور لیں۔ اس وقت پڑھی لکھی سوسائٹی کی، معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ جو ہماری سوچ ہے، اس روایت کو ہم چینج نہیں کر سکے کہ ہم بیٹیوں سے ان کی رائے پوچھیں، احتراماً ہم ان سے جو ہے پوچھ لیں کہ کیا آپ اس شادی کے لیے رضامند ہیں۔ تو رائے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ بیٹوں سے ہم پوچھ لیں گے لیکن بیٹی سے نہیں پوچھیں گے۔ رائے بیٹی کی جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور بیٹی سے رائے لینی چاہیے، اور بیٹی کو اپنی رائے جو ہے وہ بلڈ کرنا سکھانا چاہیے۔ اس کی سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ اسے چھوٹے چھوٹے فیصلے خود کرنے دیں، مثلاً وہ اپنی پسند کا مضمون خود پڑھے، وہ اپنی پسند کا لباس پہن سکے۔ ماں باپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنی ویلیوز کا تعین کرنا ہوتا ہے، اور انہیں ان کا یہ مائنڈ میک اپ کرنا ہوتا ہے، یہ انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہماری جو معاشرتی قدریں کیا ہیں، ہمارے گھر کی قدریں کیا ہیں، ہماری مذہبی قدریں کیا ہیں، تو وہ بچہ خود بخود ہی اس ماحول کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے کرے گی تو ایک وقت آئے گا کہ وہ جب بڑا فیصلہ کرے گی تو وہ آپ کے لیے حیرت کی بات نہیں ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ سے زیادہ اچھا فیصلہ کرے۔ تو اس لیے بچیوں کی رائے ہر معاملے میں لیں۔ شادی تو خیر ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اس میں تو والدین کی میرا خیال ہے کہ سپورٹ کے بغیر جو ہے وہ صرف بچے کی رائے، یا صرف اس کو میں اتنا پسند کی نظر سے نہیں دیکھتی، میں کہتی ہوں کہ اس میں والدین پوچھنا چاہیے، اور پوچھنا بھی چاہیے، اور رائے کا احترام بھی کرنا چاہیے، اور اگر فرض کریں کہ وہ آپ کی رائے کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہیں کر رہی، آپ کو کچھ تحفظات ہیں، تب بھی آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہترین سٹنگ کے بعد اس کو بتائیں تاکہ وہ ایک بہتر فیصلے کی طرف جا سکے۔ اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اس کو چھوٹے فیصلے کرنے دیں، چھوٹے چھوٹے، یہ بڑی امپورٹنٹ، بڑی خوبصورت بات کی کہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز جو ہیں وہ بیٹیوں کو کرنے دیں۔ کیا یہ فرق جو ہے وہ آنے والی نسلوں میں منتقل ہو رہا ہے، یعنی نسل در نسل چلتا جا رہا ہے؟ اس پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پیغام ناظرین کے لیے؟ میں تو بڑی جو ہے وہ ہوپ فل ہوں، اور بہت میں اس پہ جو ہے وہ مثبت بات ہی کروں گی کہ نسل در نسل اب چیزیں منتقل نہیں ہو رہی، بلکہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور والدین جو ہیں وہ اپنے مزاج کو کافی حد تک بدل چکے ہیں، اور بچیوں کی جو ہے وہ رائے کا احترام بھی کیا جاتا ہے، بچیوں کی بات کو بھی سنا جاتا ہے، ماحول اور کلچر بدل رہا ہے، اور آنے والا وقت ہمارے لیے بہت اچھا ہے انشاءاللہ ہوپ فار دی بیسٹ۔ بہت شکریہ پروفیسر سمیرہ صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، اوبیسلی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تربیت اور ذمہ داری دیکھیں دونوں کے لیے برابر ہے، اور فرق جو ہے وہ سوچ میں ہے۔ جب آپ اپنی سوچ کو بدلیں گے نا